احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہا اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ۔ ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ، سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھاک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے لگا میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے۔ تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل گیا، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا۔ اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی۔ تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ یہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ۔ تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا، پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ یوں ماری تو ایک حصہ ادھر، ایک حصہ، پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہی کی ٹوپی اتاری، کما ترا انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی۔ یہ ابو دجانہ ہیں۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگو؟ ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے لوگو؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا۔ ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش۔ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے، میوزک ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے،
یہ باقاعدہ اعلان ہوگا، اور کان کھول کے سنو سارے نوجوان، اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں، یوں اضافہ کرتا ہوں میں، وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا۔ تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا، کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں۔ جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں آؤ۔ اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ۔ جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، یہ 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کرا کے تھو کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو۔ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داود تعالی ارقى المنبر، اے داود آپ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا، ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر، یہ ساز، یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا، اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی۔ یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو۔ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ اے رضوان، اے رضوان، رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے۔ رضوان پردے ہٹا، میرے رب، میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا رب قرآن سنائے گا۔ اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تبدیلی اور آئے گی، پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے،
مزہ لے رہے ہیں۔ اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے، آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے، اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، ہر سیل سے۔ اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے۔ موت مر گئی نا، سنیں گے، اور صرف کانوں سے نہیں، کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے، تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی، میں اسے کہاں سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں۔